الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اس ویڈیو کے اندر اعتکاف کے فضائل اور مسائل بیان کریں گے، لہٰذا توجہ رکھیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اعتکاف کا ذکر فرمایا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف بنائے رکھو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف زمانے قدیم سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو یہ عبادت عطا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ اعتکاف کی تعریف، لغت میں اعتکاف کہتے ہیں اپنے آپ کو روک لینا۔ شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت کے ساتھ اپنے آپ کو مخصوص چیزوں سے روکے رکھنا۔ اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 واجب، نمبر 2 سنت مؤکدہ علی الکفایہ، نمبر 3 نفل۔ واجب کب ہوتا ہے؟ واجب تب ہوتا ہے جب انسان منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا اتنے دنوں کا، تو اگر اس کا وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اعتکاف واجب ہوگا۔ یا اسی طرح سے اس نے منت تو نہیں مانی، البتہ اس نے کچھ دنوں کے اعتکاف کو اپنے اوپر لازم کر لیا، تب بھی اعتکاف واجب ہوگا۔ نمبر 2 سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی پوری بستی میں سے اگر ایک شخص نے اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ نمبر 3 نفل۔ نفل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نفل کے اندر کوئی خاص وقت نہیں ہوتا ہے اعتکاف کا، اور نہ ہی اس کے اندر روزہ ہونا ضروری ہے، بلکہ وہ صرف جب انسان مسجد میں آتا ہے تو یہ نیت کر لیتا ہے دل کے اندر کہ میں جب تک مسجد میں ہوں تب تک معتکف ہوں، جب مسجد سے جاؤں گا تو معتکف نہیں رہوں گا، تو یہ نفل ہے۔ تو نفل کے اندر اگر انسان مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، یہ اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے۔ پہلی جو 2 قسمیں ہیں، واجب، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ اعتکاف ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ مثال طور پہ اگر اس کا روزہ ٹوٹ گیا کسی وجہ سے تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر اعتکاف ٹوٹ گیا اس کا تو واجب کے اندر جتنے دنوں کی اس نے منت مانی تھی، جتنے دنوں کا اعتکاف واجب تھا، اتنے دنوں کا اعتکاف کی اس کو قضا کرنی ہوگی۔ سنت مؤکدہ کے اندر اگر اعتکاف اس کا ٹوٹ گیا تو 1 دن کی قضا لازم ہوگی، اس کے بعد جو اس کے جو اعتکاف کے دن ہوں گے وہ نفل میں شمار ہوں گے، نفل اعتکاف شمار ہوگا۔ لیکن بہتر یہ کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کے اندر بھی 10 دنوں کا اعتکاف کر لے، یہ بہتر ہے، اسی میں احتیاط ہے۔ تو یہ 3 قسمیں اعتکاف کی ہوئیں۔ اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ اعتکاف کی بہت فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان، زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت کا فاصلہ کر دیتے ہیں، آڑ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ 1 دن کے اعتکاف کی فضیلت ہے۔ تو سوچئے جب 10 دن کا اعتکاف کرے گا تو اس کو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ جو اعتکاف کرتا ہے تو اس کو 2 حج و عمرے ملتے ہیں، یعنی کہ 2 حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اپنے تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے۔ اس کے 2 مطلب علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ عبادت کے لیے اپنے آپ کو ایک دم تیار کر لیتے تھے اور محنت مشقت کے ساتھ خوب عبادت کرتے تھے، کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے جدا رہتے تھے، یعنی بیویوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ اور یہ تو اعتکاف کی شرط بھی ہے کہ اگر انسان اعتکاف کے اندر بیوی سے جمع کر لے گا تو اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا، اعتکاف ہی نہیں رہے گا۔ روزے کی حالت میں رات میں تو اس کے لیے گنجائش ہوتی ہے صحبت کرنے کی، لیکن اعتکاف کے اندر نہ دن کے اندر اجازت ہے نہ ہی رات کے اندر اجازت ہے۔ لہٰذا رمضان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے تھے عبادت کا، اور
پورے مہینے میں اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا اہتمام آخری عشرے میں کرتے تھے۔ اعتکاف کی غرض و غایت یہ ہے شب قدر کی تلاش، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے اس کا ایک خاص مقصد تھا شب قدر کا مل جانا، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے کہ شب قدر کو تلاش کرو، لہٰذا جب بندہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے گا تو اس کو شب قدر بھی مل جائے گی۔ اب کچھ اعتکاف کے مسائل سن لیجئے۔ اعتکاف کے درست ہونے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، نمبر 3 مرد ہے تو مسجد کے اندر اعتکاف کرے، نمبر 4 لیڈیز عورت ہے تو گھر کے اندر اعتکاف کرے تبھی اعتکاف ہوگا۔ اب گھر کے اندر اعتکاف کہاں کرے گی؟ گھر کے اندر جہاں وہ نماز پڑھتی ہے، اگر کوئی ایک جگہ خاص ہے تو اعتکاف وہیں پہ کرے، لیکن اگر وہ مختلف جگہ پہ نماز پڑھتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کوئی ایک جگہ کوئی ایک کمرہ خاص کر لے جہاں پہ وہ اعتکاف کرے، وہیں پہ وہ اپنی نماز روزہ کرے، وہیں تلاوت کرے، وہیں ذکر و اذکار کرے، اس سے باہر شریعت کے تقاضے کے بغیر نہ جائے۔ ہاں کوئی شرعی تقاضا ہو، کوئی اس کو استنجا وغیرہ کی حاجت ہو تو جا سکتی ہے، لیکن اور کسی کام کے لیے نہ جائے۔ اور اعتکاف کے اندر وہ گھریلو کام بھی نہیں کر سکتی، ہاں رہنمائی کر سکتی ہے، بتا سکتی کہ یہ کام کرو یہ کام کرو، لیکن خود کوئی کام نہیں کر سکتی۔ خود اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت میں منہمک رکھیں۔ اسی طرح سے اگر وہ جاتی ہے وضو کرنے کے لیے یا کوئی مرد جاتا ہے وضو کرنے کے لیے تو اس درمیان میں اگر وہ زیادہ باتیں کرتا ہے، یعنی جتنا ٹائم وضو میں لگتا ہے اس سے زیادہ بیٹھے باتیں کرتا رہتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر جتنا ٹائم وضو میں لگتا ہے اس درمیان باتیں کر لی تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ حالانکہ وضو کے درمیان بات کرنا منع ہے، لیکن اگر اس نے وضو کے درمیان میں بات کر لی، جتنے ٹائم میں وضو ہوتا ہے اسی میں بات کر لی تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے اگر ایک گنجائش اور بھی ہے، اگر اس کے اوپر غسل جنابت ہو گیا تو وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے غسل کرنے کے لیے۔ ہاں اگر سنت غسل کرنا چاہتا ہے یا اس کی طبیعت ہے غسل کرنے کی، جمعہ کا دن ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کے غسل کے لیے مسجد سے باہر نہ جائے۔ اگر مسجد کے اندر کوئی ٹب وغیرہ ہو جس میں وہ بیٹھ کر غسل کر سکتا ہو تو وہاں غسل کر لے، یہ راجح قول ہے۔ اسی طرح سے اگر اس نے ایک گنجائش یہ بھی اگر اس نے کوئی دن خاص کر لیا کہ میں فلاں دن کسی کام سے مسجد سے جاؤں گا، تو اگر اس دن وہ جاتا ہے کسی کام سے، اس کے بعد اسی درمیان میں وہ آ جاتا ہے واپس جتنا ٹائم اس نے اپنے دل میں فکس کیا تھا تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں یہ اعتکاف سنت نہیں ہوگا کیونکہ سنت اعتکاف 10 دنوں کا ہی ہے۔ اب بات آتی ہے اعتکاف کے وقت کی۔ اعتکاف کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے؟ تو اعتکاف کا وقت شروع ہوتا ہے 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے پہلے۔ تو معتکف کو چاہیے کہ 20واں روزہ پورا ہونے سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے وہ مسجد کے اندر چلا جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے۔ اور نیت کے اندر دل کی نیت کافی ہے، اس نے دل میں یہ نیت کر لی کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہوں رمضان کے آخری عشرے کا، تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ اگر وہ مسجد کے اندر گیا، غروب آفتاب ہو گیا، اس نے نیت نہیں کی اعتکاف کی، تو اب اس کا اعتکاف سنت نہیں ہوگا، اس کے بعد جو وہ نیت کرے گا وہ نفل شمار ہوگا۔ تو اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اور ایک چیز اور، مسجد کی حدود کا خاص خیال رکھیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مسجد کی حدود کہاں تک ہے، اب وہ پوری مسجد کے اندر ٹہلتے رہتے ہیں، جہاں پر وضو ہوتا ہے وضو خانے میں بھی جاتے رہتے ہیں، جہاں چپلیں رکھی جاتی ہیں وہاں بھی جاتے رہتے ہیں، تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد کی اپنے بانی سے یا مسجد کے متولی سے پتہ کر لیں کہ مسجد کی حدود کہاں تک ہے، اسی کے درمیان میں رہیں، اسی کے اندر رہیں۔ اگر اس سے باہر نکلیں گے بغیر کسی شرعی تقاضے کے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جیسے ہی آپ کا پیر باہر جائے گا اس حد کے باہر تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جو لوگ امام کے روم میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح سے جو مؤذن کے روم میں چلے جاتے ہیں، تو وہ روم مسجد کے اندر داخل نہیں ہیں، اگر وہاں جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ صرف مسجد کے اندر رہنا ہوگا۔ اور اعتکاف کے اندر گزارش ہے کہ خوب عبادت کا اہتمام کریں، اور تیسرے کلمے کا اہتمام کریں، چوتھے کلمے کا اہتمام کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اور اس کے اندر یہ ہے کہ مسجد کے اندر فالتو باتیں کرتے نہ رہیں، لوگوں سے بیٹھے بیٹھے غیبتوں میں مشغول نہ رہیں، اور جو ہے لوگوں کی برائیوں میں اور حسد میں، چغلی میں، یعنی فالتو چیزوں میں مشغول نہ رہیں۔ جب آپ مسجد کے اندر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائیے۔ ہاں اگر کسی نے تھوڑی بہت باتیں کر لی تو گنجائش ہے، جائز ہے، دنیاوی باتیں تھوڑی بہت کرنا جائز ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ کہ باتیں نہ کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائے رکھیں۔ اسی طرح سے اگر اس نے تیل لگا لیا، سرما لگا لیا، خوشبو لگا لی تو یہ چیزیں جائز ہیں۔
جس طرح روزے میں جائز ہیں اسی طرح اعتکاف میں بھی جائز ہیں۔ باقی اور بھی کوئی صورتیں آپ کو پوچھنی ہوں، کچھ آپ کو اس کے تعلق سے معلوم کرنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔